کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ پارس کا کزن پارس سے ملنے کے لیے لندن سے آ رہا ہے تو پارس اسی وقت زاویار کو کال کرتی ہے، زاویار سے کہتی ہے کہ زاویار میرا کزن مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے، تمہیں اسے ایئرپورٹ سے لینے جانا ہوگا۔ تو آگے سے زاویار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو تم کہو گی وہی ہوگا۔ یہ تمہارا کون سا کزن ہے جس کا تم نے کبھی میرے سامنے ذکر ہی نہیں کیا؟ تو آگے سے پارس کہتی ہے کہ کیوں جی، میں نے کبھی تم سے پوچھا تھا یا تم نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری مریم کے ساتھ انگیجمنٹ ہو گئی ہے؟ جب تم نے نہیں بتایا تو مجھ پر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر میں نے نہیں بتایا تو کون سا اتنی قیامت آ گئی؟ تو پارس زاویار کہتا ہے کہ پارس تم مجھ سے لڑ کیوں رہی ہو؟ میں نے تو ویسے ہی تم سے پوچھ لیا کہ آخر وہ تمہارا کزن ہے کون اور یہاں کیا کرنے آ رہا ہے۔ تو پارس پھر زاویار کو بتاتی ہے کہ میرا کزن مجھے ملنے کے لیے آ رہا ہے کیونکہ میری اور اس کی شادی بہت جلد ہو جائے گی۔ تو جیسے ہی شادی کی بات زاویار سنتا ہے تو زاویار بالکل خاموش ہی ہو جاتا ہے۔ تو پارس کہتی ہے کہ زاویار تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو بالکل خاموش ہی ہو گئے۔ زاویار میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اگر محبت کرتے ہو تو اس کا اظہار کرو، اپنے گھر والوں سے بات کرو کہ وہ میرے گھر والوں سے بات کریں، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا۔ تو آگے سے زاویار کہتا ہے کہ پارس کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ تو پارس کہتی ہے کہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں میں تم سے محبت کرتی ہوں یا نہیں، اگر تم کرتے ہو تو تم بتاؤ۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اوپر سے مریم آ جاتی ہے۔ تو مریم آگے سے پھر پارس کہتی ہے کہ دیکھو اب تمہاری پیڈو کزن آ گئی، اب تو میں تم سے بات بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اسے غصہ ہی نہ کہیں لگ جائے کہ تم زاویار سے باتیں کر رہی ہو۔ تو زاویار کہتا ہے کہ نہیں پارس، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں جو بھی میں تمہارا محافظ ہوں اور تم مجھ سے ہر بات شیئر کر سکتی ہو، جب مجھے اعتراض نہیں تو مریم کو کیوں ہوگا؟ تو آگے سے پارس کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اوکے شکریہ، اسے لے آنا اب۔ تو آگے سے پارس مسکرانا شروع کر دیتی ہے تو زاویار بھی مسکرا پڑتا ہے اور آپس میں دونوں باتیں کرنا پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پارس کہتے ہیں کہ اب چلے بھی جاؤ نا اسے لینے کے